سر آپ کی بات بالکل درست ہے، بالکل بجائے آپ کی بات، لیکن اس وقت اگر اوپن ٹرائل کی بات اور سپریم کورٹ میں ایسی سماعت ہو جس کو عوام دیکھ سکیں، سن سکیں، یہ آپ کو نہیں لگتا خان صاحب سے زیادہ اس وقت حکومت کے فیور میں، حکومت کے اتحادیوں کے فیور میں؟ کیونکہ خان صاحب کا ایک نیریٹو ہے اور وہ بک رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب وہ لے کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سارے غدار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں تھے، انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے یہ بولا تھا کہ بھائی بتائیں کہ ہم غدار ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں جانا ہے آگے الیکشنز میں، ہمیں الیکشنز میں لوگوں کے ساتھ بات کرنا ہے اور اس ٹیگ کے ساتھ ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت اور ان کے اتحادیوں کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اوپن ٹرائل ہو؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، اپنا ایم کیو ایم اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو لوگ تنظیمیں ہیں، باپ وغیرہ، یہ خود بخود اچانک ان کو ایک ضمیر کی آواز آئی، اچانک رات کے وقت ان کو خواب دکھائی دیا کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، اس کو فوراً جلدی جلدی بچاؤ ورنہ یہ مسئلہ ہو جائے گا، کل کو یہاں پر کنڈے دوڑنے لگیں گے، کل کو یہاں پر لوگوں بھیڑیے کھا جائیں گے، تو یہ اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ میں تو کم از کم یہ نیریٹو بائی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ ان لوگوں کو جن لوگوں نے بٹھایا ہے، جن لوگوں نے ان کو اکٹھا کیا ہے، صدیوں کی دشمنیوں کو آپ دیکھیں، باپ پارٹی اور اختر مینگل کی پارٹی یہ ساری زندگی ایک دوسرے کو غدار کہتی رہی۔ وہ کہتے ہیں تم بلوچوں کے غدار ہو، وہ کہتا ہے تم اس نے معاملہ خراب کر دیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ، اس کی پیپل پارٹی، ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی، اور یہ ساری پارٹیاں جو اے این پی اور مولانا فضل الرحمان ساری اکٹھی ہوئی ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ اس نیریٹو جو ہے اس کے اندر اس طرح کے خط جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ کیونکہ اس طرح کے خط جو ہیں، میں آپ یہ میرے سامنے وہ پڑے ہوئے ہیں نیشنل سیکورٹی آرکائیوز امریکہ کے، اس میں آپ چلے جائیں، آپ 1971 کا سے نکال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں باقاعدہ کسنجر صاحب جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں خط امبیسڈر کو اپنے پاکستان کے کہ یحییٰ خان کو 4-5 مہینے کا موقع مزید دے دو تاکہ یہ حالات ٹھیک کرے، ورنہ ہم اس کو بدل دیں گے۔ پھر وہ بدلنے کا بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تو نہیں، پہلے سے بدلتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر بدلوایا کیسے طریقے کا وہ بھی پتہ ہے، جو بھٹو کو کیسے، یہ ساری چیزیں انہوں نے 30 سال کے بعد اوپن کر دی ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اب اوپن ہو، لیکن باہر سے اوپن ہوتی ہیں، آپ کو پڑھتا وڑھتا نہیں ہے، کون جاتا ہے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اندر کی اس کی آرکائیوز کے اندر وہ نکالے گا۔ یہ خط اگر اوپن ہو گیا اور کچھ ہو نہ ہو، پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ بھائی گالی تم کھاتے رہو، 1951 سے لے کے اب تک ایک بندہ ہے جس نے گالی کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ نہ بھی کچھ ہو تو کم از کم یہ ضرور ثابت ہو جائے گا کہ گالی تم نے کیوں کھاتے رہو اتنا عرصہ، 22 کروڑ عوام کو گالی کھلاتے ہو۔ گالی جو ہے وہ وزیر اعظم کو تو نہیں پڑتی، وہ تو پورے ملک کو پڑتی ہے۔ اچھا سر، یہ توشہ خانہ کا کیا معاملہ نکلے گا؟ فورن فنڈنگ کا کیا معاملہ نکلے گا؟ شاہ محمود قریشی صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے کہا تھا کہ شاید تحریک انصاف کو اس معاملے میں انصاف نہیں ملے۔ پھر کراچی جلسے میں خان صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے سیاست کے منظر نامے سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا ہونے جا رہا ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیں، پالیٹکس سے کبھی بھی لیونگ پارٹی آؤٹ نہیں ہوتی۔ کبھی کسی نے سوچا تھا شہباز شریف وزیر اعظم بن جائے گا 3-4 سال پہلے؟ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ جنرل باجوہ کو اتنی باتیں کرنے والا نواز شریف اس کی پارٹی آ جائے گی؟ کبھی کسی نے سوچا سپریم کورٹ سے نائل کیا ہوا وہ جو ہے وہ آ جائے گا؟ تو یہ بڑی غلطی کر رہے ہیں عمران خان کو آؤٹ کرنے کے لیے، آپ تو الیکشن ہی نہیں کروا سکیں گے، پہلی بات۔ دوسرا، جہاں تک توشہ خانہ کا کیس ہے، توشہ خانے کا ایک قانون ہے۔ ہم بھی جب باہر ہوتے تھے، فورن پوسٹنگ پہ ہوتے تھے، ہم بھی یہاں سے تحفہ لے کے جاتے تھے، وہاں سے بھی تحفہ آتا تھا، اس تحفے کو تھوڑی سی قیمت کر کے ہم لوگ لے لیا کرتے تھے، بہت تھوڑے بہت۔ میرے حالانکہ یہ سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، ایک گھڑی ایران کی ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ گھڑی کو ہوگی ایران کے حساب سے مطلب $10 کی ہوگی، لیکن $10 تو تھے نا، اس کو اگر $1 کی میں نے لے لی ہوگی تو یہ تو دنیا میں بیوروکریٹ جائیں تب کرتے ہیں، سیاستدان جائیں تب کرتے ہیں، اس کا اپنے قانون بنایا ہوا ہے۔ یا تو آپ قانون، اس کی اخلاقی ویلیو تو ہو سکتی ہے کہ خان صاحب کہتے ہوں گے کہ جماعت بڑی اخلاق ہے، لیکن کیا اخلاق جو ہے وہ خان صاحب کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا نواز شریف کے لیے اخلاق نہیں ہے؟ زرداری کے لیے اخلاق نہیں ہے؟ یوسف رضا گیلانی کے لیے اخلاق نہیں ہے؟ سب کے لیے اخلاق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توشہ خانہ میں فیصلہ کچھ نہیں ہونا، فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے قانون کے مطابق کوئی کام کیا ہے کہ نہیں۔ تو قانون موجود تھا، لیکن پروپیگنڈے کے لیے، بات کرنے کے لیے یہ کافی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہیلی کاپٹر والا کیس ہے، جب وزیر اعظم جاتے ہیں تو ان کی سیکورٹی کے حساب سے 2 ہیلی کاپٹر ان کے سائڈوں پہ پرواز کر رہے ہوتے ہیں۔
میں تو پروٹوکولز کو کرتا رہا ہوں. ایمبولینس چل رہی ہوتی ہے, 3 گاڑیاں ان کے آگے پیچھے چل رہی ہوتی ہے کہ پہچانا نہ جائے, تو کیا اس کا پیٹرول بھی وزیر اعظم سے لیا جاتا ہے اس کے گھر سے آنے جانے کے لیے؟ اس کا پیٹرول بھی لیا جاتا ہے, اس کے خرچہ بھی اس کے لیا جاتا ہے. سیکورٹی جو ہے وہ آپ رائیونڈ کی سیکورٹی کے اوپر جو 3000 سپاہی ان کا خرچہ بھی لیا جاتا ہے. تو یہ تو ایسے کیس بنائے جا رہے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ کیس نہیں ہے, اس لیے بنائے جا رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.